بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن آپ سارے ہی ڈاکٹر ہو تو اپنی اپنی جگہ کام کرنا ہے. سوچ اصل چیز ہو گئی. سوچ میں ہی بیماری ہے, سوچ میں ہی شفا ہے. آپ کی سوچ ہی خدا دیکھتا ہے. دھیان آپ کا فوکس, اور کس لیے کر رہے ہیں آپ. ویسے کہنے کو سارے لوگ کہتے ہیں نا جی وہ اللہ والا کہاں ملے گا, اللہ والے کی کیا پہچان ہے, اس کی کرامت دیکھی, کئی آپ نے دیکھے, کئی آپ لے کے آئے, اور خاموشی سے ساروں کی سن لینی ہوتی ہے. اللہ والے کی میں کیا پہچان بتاؤں گا. ہر بندہ اپنی مرضی کی چیز ڈھونڈ رہا ہوتا ہے, اپنی مرضی کا اللہ یا اللہ والا ڈھونڈ رہا ہوتا ہے. اللہ والا اسے کہتے ہیں جس سے اللہ مل جائے. سبزی والا جسے سبزی مل جائے, پھل والا جسے پھل مل جائے, گولڈ والا جسے گولڈ مل جائے, اللہ والا جس سے اللہ مل جائے. اب فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ اللہ والا کہہ کسے رہے ہیں اور اللہ آپ کو چاہیے کون سا. کوئی بندہ اپنی شفا کے چکر میں, کینسر کے علاج کے چکر میں, کسی کو اولاد نہیں ہو رہی تو وہ بیٹا لینے کے چکر میں اس کو اللہ والا چاہیے بیسیکلی کہ وہ اپنی مرضی کا رزلٹ لے سکے. بہت کم ہے جو اللہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, جنہیں اللہ ہی چاہیے ہوتا ہے, اور وہ اللہ ان کے اپنے اندر ہوتا ہے. لیکن بہرحال یہ پتہ, یہ جو اتنا سا فاصلہ ہے یہی نہیں طے ہوتا, یہ دل تک کا, جی دل کے پاس ہے, شارک کے قریب ہے. کوئی ایک فکرہ, کسی کا ایک انداز, کسی کی نظر جسے آپ کہتے ہیں, کسی کی توجہ جسے کہتے ہیں, کسی نے آپ کے اوپر تھوڑا سا پیار سے آپ کو, آپ کی الجھی گتھی کو سلجھا کے سرا آپ کے اندر سے, آپ کی ڈور کا سرا جو الجھی ہوئی ہے اسے پکڑا دیا. آپ کا اللہ آپ کے پاس ہی ہوتا ہے. اپنا اللہ کوئی کسی کو نہیں دیتا, اور آپ اس اللہ تک پہنچ گئے جو اصل اللہ ہے. لیکن وہ تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ساروں بانٹ گئے, کہہ بھی گئے, ہم نے خود بات خراب کر لی, الجھتے گئے. ویسے تو اللہ کریم ان کے دور میں ہی سورہ یوسف کی جو 106 آیت اسی میں کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ میرے پہ ایمان لانے کے باوجود, ان میں سے بہت سے مشرک ہیں. بہت خوفناک آیت ہے, مجھے ڈر لگتا ہے سر. اینی ویز وہ اللہ والا بھی جو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, جو بھی ہے اس میں نہیں جی وہ میں آپ میں سے کئی روتے وہ جی مجھے تو ان کے پاس بیٹھ کے خوشبوئیں آئی تھیں, روشنی نظر آئی تھی, فوراً فلاں کام ہو گیا تھا. یہ تو کسی جوگی کے پاس بیٹھ کے بھی سارا کچھ ہو جاتا ہے. جادوگر بہت سا کچھ کر دیتے ہیں جنہیں آپ جادوگر کہتے ہیں, یا ٹرکسٹر جو ہے, نظر بندی کرنے والا. سائنٹسٹ آپ کے جو آج کل کے دور پہ بہت سے کام تو آپ وہ کر دیں گے. کام ہونے نہ ہونا ہی تو سارا مٹیریلزم ہے. وہ اللہ جو آپ مانگ رہے ہیں اصل اللہ, وہ سکون ہے. آپ جو آپ کے اندر کا ایک خاص ایک سکون ہے, ایک پیس ہے, وہ نشانی طاری نہیں کی جا سکتی. وہ جہاں بیٹھ کے, اگر تو آپ خود بھی وہی گاہک ہوں گے, آپ کو وہ ساری چیز ایک جگہ فیل ہو رہی ہے, لیکن آپ چاہتے ہیں شادی میری اوتھے ہی ہوئے. اب اوتھے ہی تہاڈی شادی نہ ہو رہی ہوئے تو وہ اللہ والا تو نہ ہویا نا. تو آپ کا مسئلہ یہ ہے. اب آپ کو کسی پامسٹ نے کہہ دیا کہ نہیں میں یہ کروں گا, یا کسی جنتر منتر والے نے, محبوب آپ کے قدموں میں ہوگا. مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی یہ کون سا محبوب ہے بیچارہ جو قدموں میں لانا ہے آپ نے. ٹھیک ہے, محبوب کے قدموں میں آپ پہنچ جائیں تو اور بات ہے. اینی ویز تو وہ انسان اپنی غرض کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے. لیکن جو اللہ کے پیچھے ہوتے ہیں, جو واقعی اللہ کے گاہک ہوتے ہیں, وہاں اگر آپ جائیں گے, چاہے وہ کوئی دربار ہی ہوگا, کسی اللہ والے کا وہ دربار ہی اگر ہوگا, وہاں جو آپ کو ایک خاص پیس محسوس ہوگا. آپ کی روح کو, جو آپ کو ایک عجیب, انسان سب کچھ بھول جاتا ہے, بلکہ اس کی کئی بار یہ نشانی ہوتی ہے آپ کسی دنیاوی غرض سے ہی گئے ہوتے ہیں, جاتے آپ کسی دنیاوی غرض سے ہیں, اور وہاں جا کے آپ وہ دعائی بھول جاتے ہیں اور آپ کو صرف اللہ یاد رہتا ہے. جہاں وہ اللہ ہی آپ پہ طاری ہو جاتا ہے, یا آپ اللہ کی فیلنگ میں چلے جاتے ہیں, اللہ کے رنگ میں, وہ اپنے رنگ میں آپ کو رنگ دیتا ہے. اب ہاں وہاں سے آپ ہٹتے ہیں تو پھر ظاہری بات ہے, یہ بشری تقاضے ہیں, دنیا داری ہے آپ کے. پھر یہ میں ایک بڑے مزیدار چیز سوچتا ہوتا ہوں, مجھے لوگ کہتے ہیں فوکس. سارا یہ فوکس کیا. آپ لوگوں نے سورج مکھی کا پھول دیکھا ہے کسی نے؟ اس کا ایک آنکھ ہوتی ہے, ٹھیک ہے,
سورج نکلتے ساتھ وہ سارے پودے باجمات کھیت میں تصویریں اس کی دیکھ رہا تھا, پوری باجمات وہ سارے ادھر ہو جاتے ہیں, جدھر جدھر کو سورج جا رہا ہوتا ہے ادھر ادھر کو وہ مڑتے جاتے ہیں. اب وہ جو آج میں نے ویڈیو بھی لگائی ہوئی تھی تو آپ میں سے کوئی فون کر کے پوچھ رہا تھا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں, وہ غازی صاحب کوئی پروگرام کرتے ہیں مارننگ کا, شاید بول یا 92 چینل پہ شاید ہیں, ان کا کوئی ویڈیو کلپ کسی نے بھیجا ہوا تھا, میں نے شیئر کر دیا. پیر علاؤدین صاحب شاید پردہ فرما گئے ان کے بارے میں, تو وہ اس میں ان سے بات کر رہے ہیں کہ میں نے آپ کے ارد گرد بہت سے لوگ لندن میں بھی دیکھے ہیں جن کا بالکل چال ڈھال حلیہ آپ جیسا ہی ہو گیا ہے, قریب زیادہ جاؤ نہ, دور سے ذرا دیکھو غور سے نہ تو لگتا ہے آپ ہے, تو لوگ آپ کے رنگ میں رنگے ہیں. یہ کیسے ہوتا ہے, یہ کیا ہوتا ہے؟ بابا کے ظاہری حیات کے دور میں بہت سے لوگوں پہ یہ الزام لگتا تھا, لوگ شکایتیں بابا جی کو لگاتے تھے کہ یہ فلاں بندے کو میں فون, یہ آپ کی آواز میں بات کرتا ہے, یہ آپ کی طرح بولتا ہے, یہ فلاں آپ کی طرح بولنے کی کوشش کرتی ہے کاکی, یہ چلنے کی کوشش. حالانکہ ایسا نہیں ہوتا, وہ آٹومیٹک ہو رہا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں نا رانجھا رانجھا کر دی نہیں میں آپو رانجھا ہوئی. جو سورج کی تصویریں آپ لوگ بناتے ہو شمس کی, اپنے جو کہتے ہو ڈرائنگ میں بھی بچے بناتے ہیں, گول دائرہ پیلا اور اس کے کرنے شرنے نکالتے ہو, ویسے اگر دیکھو تو سورج مکھی کا پھول بھی ایسے ہی نہیں ہو جاتا, وہ بالکل سورج کی شکل کا ہو جاتا ہے, ویسے ہی ہو جاتا ہے جیسے کہتے ہیں رانجھا رانجھا کر دی نہیں میں آپ پہ رانجھا ہوئی. آنکھ اس کی ایک ہے, اور حضرت انسان کو اللہ نے دو آنکھیں دے رکھی ہیں, اور یہ پوری کی پوری جماعت جدھر سورج ہے سب کا منہ ادھر ہو گیا, فوکسڈ ہیں, جدھر جدھر کو وہ جاتا جائے گا ادھر ادھر کو وہ ہوتے جائیں گے. تو سرکار دو عالم کے پیچھے کھڑے ہونے کا ٹائم میں بار بار کہتا ہوں, درود پاک کر لو اور سرکار کے پیچھے, سرکار کے پیچھے, سرکار کے پیچھے. یہ ٹائم جو اس وقت جا رہا ہے نا, اس وقت سیفسٹ پلیس ان کے پیچھے ہے. بن جیسے تو خیر ہم کیا ہوں گے, آپ کہتے ہیں ظاہری طور پہ ویسا کیا ہونا ہے. ظاہری طور پہ میں کہہ رہا ہوں نا کہ ہم میں سے بہت سے جیسے بابا جی کے ساتھ, جس کے ساتھ پیار ہو جائے آپ کو, یہ مجازی عشق ہی ہو جائے, آپ سورج اور سورج مکھی کی محبت دیکھ لیں, اس کا چہرہ بالکل ویسا ہو جاتا ہے, بالکل ویسا ہی ہے. اور شمع اور پروانے کی اگر دیکھو تو شمع نے راکھ بعد میں ہونا ہے, ابھی پروانہ بلکہ پہلے راکھ بن جاتا ہے, بالکل راکھ ہو جاتا ہے اسی کی محبت میں, بالکل ویسا ہی بن جاتا ہے. بعد میں دونوں کی راکھ ایک جیسی, وہ نہیں پتہ چلتی اب کیا ہے, اب نہیں پتہ چلتا عاشق کون ہے معشوق کون ہے, پیچھے صرف عشق بچتا ہے. اس طرح فنا اپنے آپ کو کر دینا کسی کے پیار میں محبت میں, کہ کہتے ہیں نا رانجھا رانجھا کر دی نہیں میں آپو رانجھا ہوئی. اگر آپ اللہ کی تڑپ میں ہوں گے تو آپ کو اللہ کے رنگ میں رنگنا پڑے گا. اب اللہ کھاتا نہیں ہے کھلاتا ہے, اللہ سوتا نہیں ہے سلاتا ہے, تو اللہ تو آپ کو اس نے اپنے لیے پیدا کیا کہ میں پہچانا جاؤں. کس نے پہچاننا ہے اس کو؟ تو آپ اس کا آئینہ, آپ اس کا پرتو ہیں, عکس ہیں, ایسے سمجھ لیں آپ اس کی پروڈکٹ ہیں. کسی بھی گاڑی کی اس کی کمپنی جو ہے, اس کمپنی کی وہ ریپرزینٹیٹیو ہوتی ہے, یا بڑی اچھی کمپنی کا موبائل جو ہے اسی کو ریپرزینٹ کرتا ہے, یہ فلاں کمپنی کا ہے. تو اگر تو اللہ کا بندہ ہوگا تو لوگ کہیں گے یار یہ اللہ کا بندہ ہے. کوئی تو اللہ کی کاپی کوئی کر رہا ہوگا نا, اس کی سنت کوئی نبھا رہا ہوگا. لیکن اگر وہی میں انسان شروع ہو جائے مادہ پرستی میں یا کچھ, اور پھر ملٹیپل ڈائریکشنز میں دیکھنا شروع کر دے, پھنس جاتا ہے, اور بعد میں راستہ بھی نہیں پتہ چلتا. پوری گلیکسی کا یہ سورج ہے نا ایک, ساری گلیکسی اس کے گرد گھوم رہی ہے, اور پھر ہر سیارے کے اپنے چاند بھی ہیں اور تارے بھی ہیں اور مختلف گلیکسیز ہیں, اللہ جانے کیا ہیں, سارے اپنی اپنی جگہ ڈیوٹی کر رہے ہیں. تو آپ سب اپنی اپنی جگہ پہ ایک سورج ہیں, آپ سب اپنی اپنی جگہ پہ روشنی بکھیر سکتے ہیں. یہ جو فیض جیسے آپ کہتے ہو, فیض ہے فائدہ پہنچانا کسی کو, فیض وہ ہے جس سے مخلوق کا فائدہ ہونا شروع ہو جائے. تو اس لیے اسے فیض عام کر دیا گیا کہ اگر آپ آگے بتاتے جائیں گے, آپ کرتے جائیں گے تو ہوتا جائے گا, آپ بتاتے جائیں. اصل چیز کیا, مثبت سوچ, پازیٹیو تھنکنگ, اور کریں گے اگر اللہ کے لیے. جیسے وہ کاکی جی آئی ہوئی تھی, وہ کہہ رہی تھی جی میں ریکی کرتی ہوں, فلاں میرے ماسٹر ہیں. آپ لوگوں نے کسی سے کمپیریزن اور کمپٹیشن نہیں کرنا, وہ تو علوم ہے نا, جیسے سائنس ہے, مختلف علم ہے. مائی اب ادھر کھڑے رہو, جب آئے ہو نا تو کسی جگہ نہیں, آرام سے یہاں کھڑے رہو. تو اس میں جتنے
آپ کے کہہ لو کہ خواہشات ہیں، دنیاوی مجبوریاں، ضرورتیں، بشری تقاضے، وہ تو آپ نے نبھانے ہی ہیں، اور اس کے لیے دنیاوی کوشش جس طریقے سے وہ بھی اللہ نے بتائی ہے. جو مین سوال تھا آج کا آتے ساتھ جس بندے نے جانا ہے تو میں جواب دے دیتا ہوں کہ سر آپ کہتے ہیں ہمارے اختیار میں کچھ نہیں ہے، سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے. بات تو یہ ٹھیک ہے، لیکن پھر ہم کس لیے آئے ہیں؟ اور یہ کہہ کے جان نہیں چھوٹے گی کہ ہمارے اختیار میں کچھ بھی نہیں تھا، سب کچھ تو اللہ. میں اب خود ہی چوری ڈاکہ زنا کر کے کہہ دوں کہ اللہ کے اختیار میں ہے. مجھے سادہ لفظوں میں جو آپ کے سوال کا جواب ہے نا بچے، اس کو ایسے سمجھ لو جو میرے بابا نے جتنا سمجھایا مجھے. میرے پاس بھی یہ سوال تھا کہ جب میں اپنی انگلی بھی، چھوٹی انگلی بھی نہیں ہلا سکتا، ایک پتا بھی میری مرضی کے خلاف نہیں ہلتا، ویسے کہا گیا، شریعت میں کہا گیا کہ یہ بہانہ نہیں چلے گا. شریعت میں ہے کہ ایک ٹانگ اٹھا لیتا ہے، دوسری نہیں اٹھا سکتے، آپ کھڑے ہیں تو آپ کا یہ اختیار ہے اور یہ مجبوری ہے، یہ جبر اور قدر ہے، یا نہ آپ مجبور محض ہیں نہ مختار کل ہیں. یہ ساری باتیں تھیوری میں تو سمجھ آتی ہیں، پریکٹیکلی سادہ یہ سمجھ لو کہ آپ اس کی مرضی کے خلاف تو کچھ نہیں کر سکتے، لیکن اس نے آپ کو خود ہی بنا دیا نا، آپ میں جان ڈال دی. آپ چل سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں، سو سکتے ہیں، آنکھیں کھولیں بند کریں، کھانا کھائیں، چھی کریں، پوٹی کریں، شادی کریں، نہ کریں. اصل کام اس نے کہہ دیا یہ کام نہ کرنا. تو گناہ جو ہے نا یہ تمہارے اختیار میں ہے، اور یہ ایسے کام ہیں جو اس نے کہا کرنا ہی نہیں ہے. آپ نے نہیں کرنا. یہ میں نے کب کہا کہ آپ اٹھ کے کریں ہیں؟ آپ اختیار میں نہیں ہے نا انگلی ہلانی، تو نہ ہلائیں نا. آپ کے اختیار میں بس یہ ہے کہ گناہ نہ کرنا. اس نے کہا یہ نہ کرو. آدم علیہ السلام کو کہا کہ اس درخت کے پاس نہیں جانا، انہوں نے چلنا ہی نہیں ہے، اٹھ کے کچھ کرنا ہی نہیں ہے، ایک کام کرنا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو آپ نہ کریں نا. تو جب آپ وہ کر لیتے ہیں تو آپ نے اپنا اختیار استعمال فرمایا نا. ٹھیک ہے، بس یہ آپ کے اختیار میں ہے. ٹھیک، آپ کو کہا یہ نہ کرو تو نہ کرو نا، نہ کرو نا. اور جب پھنس جاتے ہو تو پھر وہ کہتا ہے کرو نا، کرو نا، کرو نا. پھر کہتے ہیں ہائے کرو نا، کرو نا، کرو نا، کرو نا، یعنی کرو نا، کرو نا. ٹھیک ہے، اب آج کل وہ کہتے ہیں کرو نا، کرو نا، تو نہ کرو نا. ٹھیک ہے، جب اس نے کہا نہ کرو نا تو نہ کرو نا یار. نہیں میں کرنا ہے، کر لو. کرنے کے بعد جب وہ بچے کو منع ماں کر رہی ہوتی کہ بیٹا نہ کرو نا، یہ سوئچ ہے، بجلی کا سوئچ ہے. نہیں میں کرنا ہے، انگلی دے دی ہے ادھر. بیٹا استری ہے، ہاٹ ہے. بیٹا بھی بہت ہاٹ ہوتا ہے. نہیں الٹا ہو گیا، بیٹا کول ہوتا ہے. بیٹا کول ہوتا ہے، وہ کہتا ہے میں کول ہوں، استری ہاٹ ہے تو دیکھی جائے گی. پھر لے کے اس عمر سے استری کے چکر میں پڑتا ہے، بس پھر استری کر کے چھوڑتی ہے اس کی. ٹھیک ہے، وہ اصل چیز یہ ہے کہ وہ بار بار آپ سے کہہ رہا ہے کہ نہ کرو نا، تو وہ جو اس سے منع کر رہا ہے آپ نہ کریں، مطلب آپ نے اس میں کچھ کرنا ہی نہیں ہے. یہ آپ کے اختیار میں ہے. ٹھیک ہے، اور آپ باز نہیں آتے، آپ وہ کر لیتے ہیں. پھر کہتے ہیں اللہ ہی کرتا ہے جو کرتا ہے. اللہ کہتا ہے میں تو نہیں کیا یہ کام، یہ تو میں نے تو منع کیا تھا، میں بھی نہیں کرتا، تم بھی نہ کرو. ٹھیک ہے، تو یہ کر بیٹھتے ہیں. پھر اللہ کہتا ہے ظلم نہ کرو. میں بھی نہیں کرتا، دیکھو میں رحمان ہوں، آپ ہی رحمان بن جائیں. چلیں وہ الرحمان ہے، آپ چھوٹے چھوٹے رحمان بن جائیں. تو کسی سے غلطی ہو گئی ہے تو اسے معاف کر دیں، کسی نے کوئی زیادتی کر دی ہے تو چلیں آپ درگزر کر دیں. لیکن نہیں، ہم تو بدلہ لیں گے. ٹھیک ہے، بدلہ لیتے الٹا پھنس گئے، لینے کے دینے پڑ گئے ہیں. ہائے اللہ جی یہ کیا کر دیا ہے، وہ اللہ جی نے کہاں سے کر دیا. یہاں پہ انسان آپس میں ہی آپ ایک دوسرے کو نہ چھوڑے ہیں نہ معاف کرتے ہیں. ٹھیک ہے، حتیٰ کہ 20 سالوں میں 30 سالوں کی ڈاکٹری اور 20 سالوں سے سورہ رحمان کا جو کام میں بتا رہا ہوں، بابا جی کی مہربانی سے جتنا میسیج دے رہا ہوں، چونکہ میرا تو واسطہ مریضوں سے ہی پڑتا ہے. زیادہ تر تو یہ جسمانی امراض ہیں، کچھ روحانی امراض ہیں، اور کچھ نفسیاتی امراض ہیں. جو بھی امراض ہیں، میں نے یہ دیکھا ہے کہ لوگ پھنسے ہوتے ہیں انتہائی بری طرح سے. ناقابل علاج مرض ہے، ناقابل
بیان سچویشن ہے, ٹھیک ہے, اور عجیب و غریب مسائل لے کے آتے ہیں. میرا مولا علی کو سلوٹ بار بار سارا دن میں مارتا رہتا ہوں جب میں دیکھتا ہوں پڑھتا ہوں کہ یمن والے کیسے کیسے مشکل مسئلے ان کے لیے لاتے تھے. اللہ نے انہیں خاص علم دیا تھا, وہ تو خیر کرتے تھے, لیکن دنیا کی بھی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ایسے ایسے مسئلے الجھائے ہوئے ہیں اور اللہ نے سادے اصول پہلے بتائے ہوئے ہیں. جیسے ٹریفک پولیس نے سادے اصول بنائے ہوئے ہیں, ساری دنیا کو پتہ ہے ریڈ لائٹ پہ رکنا ہے, گرین پہ چلنا ہے, یلو پہ ذرا ریڈی ہو جائے. حرام ہے, توڑیں گے ریڈ لائٹ, پھر ایکسیڈنٹ کریں گے, پھر کہیں گے یہ کیا کر دیا اللہ. تو یہ ہے مسئلہ, لال بتیاں کراس کرتے ہیں, کہتے وہ کہہ رہا ہوتا ہے نہ کر. تو یہ جو گناہ کرنا ہے نا, یہ آپ کے اختیار میں ہے, اور جب اللہ بلائے تو اس وقت اس کے پیچھے چلنا یہ آپ کے اختیار میں ہے. اب نہ جائیں تو جب وہ بلا رہا ہوتا ہے کہ اچھا یہ کرو, تو اس کا مطلب ہے وہ آپ کو کرنے کا اختیار دیتا ہے. اب وہ آپ نہ کریں تو آپ کی مرضی ہے, ٹھیک ہے. لیکن پہلی چیز, پہلا اختیار آپ کے پاس جو ہے وہ یہ ہے, وہ کہتا ہے نہ کرو کچھ, آرام سے بیٹھے رہو, ٹھیک ہے. تم یہ نہ کرنا, یہ نہ کرنا, یہ نہ کرنا, یہ نہ کرنا. بچہ چلنا سیکھتا ہے, کھانا پینا سیکھتا ہے, تو ماں سب سے پہلے اس کو نہ سکھاتی ہے, یہ نہیں کرنا, یہ نہیں کرنا, یہ نہیں کرنا. اور اس کو اس کے چارپائی پہ حضرت کو فیڈر مل رہا ہوتا ہے, دودھ مل رہا ہوتا ہے, کھانے مل رہے ہوتے ہیں, کھاپے مل رہے ہوتے ہیں, لیکن کتوں حضرت انسان دی اولاد, وہ ابھی 2 سال کا ہوتا نہیں, فیڈر اٹھا کے مارتا ہے, یہ بوٹی پکڑا میں, یہ جو آپ کھا رہی ہیں نا یہ مجھے دیں. پھر یہ اتنی تمیز ہوتی نہیں کہ کون سی چیز دانتوں سے ہی کھانے والی ہے اور میرے ابھی دانت نہیں ہے, یا یہ کھانے والی ہے بھی نہیں. صرف بندر کی طرح ہم سارے نکال ہیں. بندر بہترین نکال ہوتا ہے اور بچہ بہترین نکال ہوتا ہے. بچہ آپ سے سیکھے. مائیں آج کل کہتی ڈاکٹر صاحب کیسے تربیت کرنی ہے, آپ اس کے سامنے وہ کریں جو آپ نے کروانا ہے اور وہ نہ کریں جو آپ نے نہیں کروانا. آپ یہ دیکھ لیں, آپ چھوٹے بچوں کے سامنے ہر وقت ہم موبائل پہ لگے ہوتے ہیں. میں نے دیکھا ہے 6 مہینے کا بچہ بھی موبائل کو ہاتھ ڈال رہا ہوتا ہے, اور سال کا نہیں ہوتا وہ آپ سے پہلے کھول لیتا ہے. پتہ نہیں کیسے اسے پتہ چلتا ہے, سارا اس کی سمجھ آ جاتی ہے. لیکن ادروائز وہ دیکھتا ہے یہ کھاتے ہیں, اس کے ہاتھ جو چیز پکڑ دانتوں کے اندر, جو چیز پکڑی دانتوں کے اندر, کھانا تمیز نہیں ہے, اسے پتہ نہیں ہے, صرف کاپی کر رہا ہے. کاپی کیٹس. بہت سے کام ہم صرف کاپی کرنے کے چکر میں کری جا رہے ہیں. نہیں برتھ ڈے منانی ہے, حالانکہ جس دن آپ پیدا ہوئے تھے نا وہ دن, وہ گھڑی کائنات میں دوبارہ آتی ہی نہیں ہے. یہ تو صرف آپ کے حساب کتاب ہیں, لیکن چلیں یہ آپ لوگوں نے خوش ہونے کے ذریعے بنائے ہوئے ہیں. علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان